العالی والنورانی و دیگر رفقاء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء أمته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ تمام مدح و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے جو غفار الذنوب بھی ہے اور ستار العیوب بھی۔ تمام تعریف و توصیف اس خالق ارض و سما کے لیے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نبی کے نام پر کسی عاشق کی زبان خاموش ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مومنوں کے دلوں کو جو ٹھنڈک پہنچتی ہے وہ مصطفیٰ کے ذکر سے پہنچتی ہے۔ اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، دانۂ غیوب، والی کون و مکان، سرور لالا رخاں، شہنشاہ حسینہ، ماہ خوبہ، نیر تابہ، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ معصوم آمنہ، انیس بے قضاں، چار احساس درد منداں، حضور دانۂ غیوب، فخر آدم و بنی آدم، باعث عرب و عجم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لگتی جگر، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، اپنے رب کے دلارے، آمنہ کے لال، عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، یعنی ہم سب کے محبوب، پوری کائنات کے محبوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کی نظریں پیش کریں، پڑھے باواز بلند۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا بحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری یہ محفل پاک جو حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، محسن انسانیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں سجائی اور منائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری آپ لوگوں سے پہلی ملاقات ہے میلاد کے حوالے سے، ورنہ چند حضرات سے تو پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ بس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ محبتوں کا سلسلہ تا عمر جاری و ساری رہے، کیونکہ آج محبتوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ نفرتوں کا بازار گرم کرنے والے بہت ہیں، محبتوں کا پیغام دینے والے بہت کم ہیں۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو محبت کا پیغام دینے کی، امن و شانتی کا پیغام دینے کی۔ آج ضرورت ہے امت بیضا کو ایک ہونے کی، اور ایک ہونا ہے تو محبت قائم کرنی پڑے گی، ایک ہونا ہے تو امن و شانتی قائم کرنی پڑے گی، ایک ہونا ہے تو محبتوں کی پھول لگانے پڑیں گے، تب جا کے ہم ایک ہو پائیں گے۔ ایک ہو گئے تو ہم سب نیک ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا کہ عاشقان مصطفیٰ اپنے اپنے طور پر بارگاہ رسالت مآب میں اپنی خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ جس سے جیسا ہو سکا اس نے خراج عقیدت پیش کیا، جس نے سن کر چاہا تو سن کر پیش کر دیا، جس نے پڑھ کر چاہا تو پڑھ کر پیش کر دیا۔ خیر، یہ ہمارے عاشقوں کا الگ الگ انداز ہے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو 3 شعر یہ فقیر سے بھی آپ لوگ سن لیں۔ بڑی ہی پیاری نعت پاک ہے، کیونکہ جب کوئی نعت پاک پڑھتا ہے یا حضور کا ذکر کرتا ہے تو اس دل کو چین اور سکون نہیں آتا ہے کہ حضور کے ذکر کے بغیر یہ دل اور یہ قلب سکون پا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں 3 اشعار آپ لوگوں کی بارگاہ محبت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ خیر، آواز تو متاثر ہو چکی ہے میری، چونکہ 11 دن سے مسلسل پروگرام کر ہی رہا ہوں میں۔ ہماری ہڈی میل کی مسجد میں مسلسل 1 ربیع الاول سے لے کر آج تک حضور کی بارگاہ میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ چند حضرات جانتے ہوں گے یہاں پر۔ خیر، آواز پر توجہ نہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالی تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت تمہارے دل پر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال پر ہوتی ہے، تمہارے دل پر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس محفل پاک کو قبول فرما لیں اور قیامت کے دن یہی محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ بڑی پیاری نعت پاک سماعت فرما لیں آپ تمامی حضرات محبتوں کے ساتھ۔ ہاں، آپ تمامی حضرات سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، تو سبحان اللہ پر بھی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندہ مومن کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو آپ سبحان اللہ بھی کہتے رہیے اور اپنے آپ کے لیے جنت میں درخت بھی لگواتے رہیے۔ سماعت فرما لیں۔ نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی، نعت احمد کے صدقے میں ہم کو، نعت احمد کے صدقے میں ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی، نعت احمد کے صدقے میں ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی۔ اور جو لوگ آج غلام محمد پر کمنٹ پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں مسلمان ویسے ہیں، آج میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس شعر سے وہ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سماعت فرما لیں۔ اے زمانے کے دانشورو تم غور سے میری ایک بات سن لو،
زمانے کے دانشوروں تم غور سے میری ایک بات سن لو، اے زمانے کے دانشوروں تم غور سے میری ایک بات سن لو، ارے بن کے دیکھو غلام محمد، بن کے دیکھو غلام محمد، تم کو دنیا میں عزت ملے گی، بن کے دیکھو غلام محمد، تم کو دنیا میں عزت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی۔ واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جو سچا پکا عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے اس کی پوری دنیا عزت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن شرط اس بات کی ہے کہ سچا عشق ہونا چاہیے، سچی تڑپ ہونی چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے۔ اگر واقعی سچا عشق کسی کو حاصل ہو گیا بارگاہ مصطفیٰ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کا تاجدار بنا دیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنے والا جو شعر ہے اس شعر پر کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس شعر میں ایسی ہستی کا ذکر ہے جس سے چھوٹے سے لے کر بڑے، بڑے سے لے کر بوڑھا ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور وہ عظیم المرتبت ہستی کون ہے؟ وہ ہم تمام لوگوں کی مائیں ہیں۔ ایسا کون بندہ ہے جو اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جنت حاصل کرنا ہے تو ماں سے محبت کر لو۔ سماعت فرما لیں، دوستو خوب کر لو عبادت اور ماں باپ کی کر لو خدمت، دوستو خوب کر لو عبادت اور ماں باپ کی کر لو خدمت، دوستو خوب کر لو عبادت اور ماں باپ کی کر لو خدمت، ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً، ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً اس کے بیٹے کو جنت ملے گی، ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً اس کے بیٹے کو جنت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی، نعت احمد کے صدقے میں ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ میں نے آپ لوگوں سے 3 شعر کا وعدہ کیا تھا، 3 شعر پورے ہو گئے میرے۔ خیر، درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے آقا کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جب اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں تو کچھ اس طرح عرض گزار ہوتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کیا فرمایا؟ لا ورب العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کو یاد کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے عرش کے رب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں جس کو جو ملا ہے اور جو کچھ ملا ہے، اور ایسا نہیں فرمایا بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس شعر میں ایک حدیث کو پیش کیا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں، پوری کائنات کو بانٹتا ہوں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور آگے آئیے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے
تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ ہے۔ اس شعر پر آپ غور کریں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم گھروں میں روشنی کرتے ہیں تو وہ روشنی چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، چند سالوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن قبر میں جو روشنی ہوگی رخ مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگی، قبر میں جو روشنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوگی، اور اس روشنی کا عالم یہ ہوگا وہ چند دنوں کے لیے نہیں ہوگی، چند سالوں کی نہیں ہوگی، بلکہ اس روشنی کا عالم یہ ہوگا جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک حشر کا میدان قائم نہیں کر دیا جاتا، تب تک قبر میں وہ روشنی رہے گی۔ وہ روشنی کس کی رہے گی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور ہمارے دل میں عشق ہے نا، عشق مصطفیٰ ہے، تو سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ کیا فرماتے ہیں؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور آخری شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی تعریف و توصیف میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کی تعریف میں پورا قرآن کریم نازل فرما دیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے کی تعریف فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نگاہوں کی تعریف فرما رہا ہے ما ذاق البصر وما طغى، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دست مبارک کی تعریف فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نگاہوں کی تعریف فرما رہا ہے ما ذاق البصر وما طغى، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے والضحیٰ کی تعریف فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زلفوں کی تعریف فرما رہا ہے واللیل اذا سجا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نور کی تعریف فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کی تعریف فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یا رسول اللہ احمد رضا حیران ہے آپ کی تعریف کرے تو کیسے کرے؟ پورا قرآن کریم ہی آپ کی جو ہے آپ کی شان میں نازل کیا گیا ہے، پورا قرآن کریم ہی آپ کی تعریف و توصیف میں اترا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت بس یہ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ احمد رضا صرف یہ کہے گا آپ کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پوری دنیا کے مالک و مختار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور پوری دنیا کے مالک و مختار ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں مختار کائنات سے داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی درے رسول سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور کریں، اپنے ارد گرد کی نعمتوں کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کی اگر ہم اپنے باڈی کے اندر غور کریں، اپنے جسم کے اندر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں نظر آ جائیں گی۔ آنکھوں کو لے لیجیے، آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر کسی کی آنکھ چلی جائے تو پوری دنیا روشن اور تابناک ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے اندھیرا ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کو لے لیجیے، اگر انسان ہاتھوں سے معذور ہو جائے تو پکڑنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ پیروں کو لے لیجیے، اگر انسان کے پیر کٹ جائیں یا کسی حادثے میں کچھ معاملات پیش آ جائیں تو بیچارہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ قرآن اٹھا کر لے لیجئے، آپ صحیح بخاری کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز پر احسان نہیں جتلایا، اے بندے میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا جس سے ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا جس سے ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے یہی نہیں فرمایا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و فن سے نوازا،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و فن سے نوازا، لیکن یہ نہیں فرمایا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے برسات برسائی تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو لطف اندوز کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے زمین سے سبزے اگائے ہماری غذا کے لیے، جسے ہم کھا کر زندہ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کو گائیڈ کرنے کے لیے، قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبیوں کو بھیجا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اے لوگو میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے، میں نے تمہارے گائیڈ کرنے کے لیے، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے تمام نبیوں کو بھیج دیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن قربان جائیے اپنے آقا کی مراتب پر، قربان جائیے بارگاہ مصطفیٰ پر، قربان جائیے مقام مصطفیٰ پر، قربان جائیے درجات مصطفیٰ پر۔ جب بات آئی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، جب بات آئی ہے شمع بزم ہدایت کی، جب بات آئی ہے نوبہار شفاعت کی، جب بات آئی ہے عظیم نعمت کی، جب بات آئی ہے مالک جنت کی، جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے بندو میں نے تمہارے اوپر بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر میں نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن یاد رکھو اب میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، اب میں تمہیں اپنا محبوب بندہ دے رہا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو صاف صاف فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج دیا، میں نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ معلوم کیا چلا، تمام نعمتوں سے بڑھ کر میرے نبی کی عظمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن کسی اور نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں نہیں جتلایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیوں نہیں جتلایا؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یہ میسج دینا چاہتا ہے اے لوگوں میرے محبوب کی جو عظمت ہے، میرے محبوب کی جو نعمت ہے وہ عام نعمتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کی نعمت ایسی ہے کہ پوری دنیا کی نعمت ایک پلے پر اور میرے محبوب کی عظمت ایک پلے پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لولا لما خلقت الارض والسماء۔ اس کا مطلب یہ ہے اے لوگوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ پیدا کرتا، میں آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ معلوم کیا ہوا، دنیا کو پیدا کیا گیا ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ تبھی تو میرے امام بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنونی چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عشق اعلیٰ حضرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کا عشق کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں دہن میں جو زباں ہے، رضا کے دہن میں جو زباں ہے یا رسول اللہ وہ بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ بدن میں جو جاں ہے یا رسول اللہ وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور قیامت کے دن میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ احمد رضا کو جو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو احمد رضا نے تو اپنی جان آپ کی بارگاہ میں قربان کر دی تھی، اور احمد رضا نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہی ہمارا عشق ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب جب بات آ گئی نبی کی آمد کی تو سن لیجئے، حدیث جبرائیل سناتا ہوں میں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے یہ روایت منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نوری ولم یکن فی ذلک لوح
ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ارض ولا سماء. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. حضور فرماتے ہیں اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کی نور کو پیدا فرمایا ہے، تیرے نبی کی نور کو پیدا فرمایا. ولم یکن فی ذلک لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار. اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا. اس وقت تیرے نبی کی نور کو پیدا کر دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا کہ زمین و آسمان یہ بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، جنت و دوزخ بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، لوح و قلم بعد میں پیدا کیے گئے ہیں. سب سے پہلے میرے نبی کی نور کو پیدا کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج سورج جو اپنی روشنی پوری دنیا میں پھینک رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور موجود ہیں. چاند جو اپنی چاندنی سے پوری دنیا کو جگمگا رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور موجود ہیں. سمندر جو اپنے سینے تانے کھڑا ہے، آج اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں. پہاڑ جو اپنی چوٹیوں اور بلندی کی بنیاد پر اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. آج پوری کائنات موجود ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی موجود ہیں. وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین مر کے مٹی میں مل گئے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح مصطفیٰ کل زندہ تھے اس طرح آج زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ، جس طرح آپ کل زندہ تھے اس طرح آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. بس فرق یہ ہے کہ آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. ورنہ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم تو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس بات کی دلیل ہے. ٹھیک، اب جب بات نبی کی آ گئی ہے تو صحابی رسول کی بات سن لیجئے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ حسان بن ثابت کون ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے تھے. محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضور نے اپنی چادر مبارک اٹھا کر حضرت حسان کے کندھوں پر ڈال دی. اس حدیث سے اور اس واقعے سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی نعت پڑھے تو نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے، اور نعت پڑھنے والے کو نذرانہ دینا یا کچھ تحفہ تحائف پیش کر دینا یہ سنت رسول ہے. ٹھیک، نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے، اور نعت پڑھنے والے کو نذرانہ دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. تو ہم دونوں سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتے کیسا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں. دوسرا مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں. گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجنے کا تو فیصلہ کیا ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے مہر لگا دی خاتم النبیین، کوئی نبی نہیں آ سکتے ہیں. تو اب کوئی کتنا ہی کہتے رہے کہ نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح. بھائی تم کہتے رہو، تمہارے عقل کا فطور ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا محمد نہیں پیدا کیا تو تمہارے دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک، آج جو فرانس کی سرزمین پر کم بخت اور بدبخت لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر نام دیا ہے کہ یہ محمد عربی کا
खाका है मादल्लाह रब्बिल आलमीन, उन बदबख्तों की ज़हन में ये बात डालना चाहूंगा कि ए लोगों, तुम ये कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कार्टून है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खाका है। अरे मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है, मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत तो ये है, मेरे मुस्तफ़ा का रुतबा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के मिस्ल की बात तो बहुत दूर रही, मेरे नबी का साया ही पैदा नहीं फरमाया है, मेरे नबी का साया ही नहीं बनाया है। तभी तो किसी शायर ने क्या है खूब कहा है, क्या सियाही क्या लिखूं कसीदा तेरा, क्या सियाही क्या लिखूं कसीदा तेरा, सूरह वशम्स की तफसीर है चेहरा तेरा, ताकि साया भी तेरे कद से आगे न जा सके, मालिक कुल ने बनाया ही नहीं साया तेरा। हुजूर का साया नहीं है, खाका की बात तो बहुत दूर रही। तो अब लोग अपने जहन की फतूर को जिस तरह चाहे निकालते रहे, लेकिन ये बात है कि हम गुलामान मुस्तफ़ा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने नबी की अजमत पर अगर हमला किया। मुसलमान का अकीदा ये है, मुसलमान का इश्क ये है कि वो नामोसी रिसालत पर जान देना ये अपने आप के लिए फख्र समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर अपनी जान को कुर्बान करना ये अपने लिए बायत फख्र की बात समझता है। हजरत हसन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी को देखा ही नहीं है। और आगे आइए क्या फरमाते हैं, वह अजमलु मिन तलम तलीदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह, किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं है। और जनती कैसे? हजरत आमना दुनिया की सबसे अजीमुल मर्तबत औरत, दुनिया की सबसे अजीमुल मर्तबत खातून। ठीक तीसरे शेर में आप क्या फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, या रसूल अल्लाह, आपको तो तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक पैदा किया गया है, तमाम उयूब व नक़ाइस से पाक पैदा किया गया है। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह, और आपकी शान ये है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा कि आप चाह रहे थे, जैसा कि आप चाह रहे थे। यही तो वजह है, हजरत हसन ने जो बात कही बड़े पति की बात कही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था। नबी तो आप उस वक्त भी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद नबूवत हासिल की है। हम कहते हैं अमामिया, हुजूर अलैहिस्सलाम कि नबूवत का आलम तो ये है कि अगर हजरत आदम को नबूवत मिली है तो वो मेरे नबी के सदक़े में मिली है। तो तुम ये कहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली है? नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि मेरे नबी ने 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं किया, बल्कि 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया है। नबूवत तो बहुत पहले मिल चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था, और उस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन का ज़माना था। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी मुसीबतें भी आई हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन ने आपके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा भी इख्तियार किया, और ये भी इख्तियार करते रहे कि मोहम्मद के अंदर कोई ना कोई खामी नजर आ जाए, कोई ना कोई आयब नजर आ जाए। लेकिन वो लोग खामी तलाश करते करते मर गए, गल गए, जल गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खामी नहीं तलाश कर सके। और कैसे तलाश करते? जबकि मेरे महबूब को अल्लाह ताला ने बेमिसल और लाजवाब पैदा फरमाया था। तभी तो अल्लाह हुजूर हसन सहाबी रसूल हजरत हसन में साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको तो अल्लाह ताला ने तमाम आयबों से पाक पैदा फरमाया है, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं है। अब यहाँ पर जो एतराज भी होता है उनका जवाब आप उलमा से इकराम से सुनते होंगे कि हजरत हसन ने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? क्या हजरत हसन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और लोगों को तो नहीं देखा था, तो इतना बड़ा दावा कर दिया कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है, या आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी औरत ने बच्चा जाना ही नहीं है। हजरत हसन ने तो हजरत आदम को नहीं देखा, हजरत हसन ने तो हजरत मूसा को नहीं देखा, हजरत हसन ने तो हजरत ईसा को नहीं देखा। इस तरह के जवाबात मिलते हैं, और जवाब क्या होता है कि ये हम चलते हैं जवाब तलाश करने के लिए हजरत जिब्रील की बारगाह में। हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जमीन व आसमान को भी देखा, मशारिक व मगारिब को भी देखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा किसी को नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे एक नया नुक्ता बयान करना चाहता हूँ मैं इस शेर में, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, कि या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा कि आप चाहते थे। अब आइए सुनिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा कि उसकी खुद की मर्जी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया।
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا. لیکن قربان جائیے اپنے نبی کی عظمت پر, قربان جائیے بارگاہ مصطفیٰ پر. جب بات آئی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی, جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب تمام نبیوں کو تو میں نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا تھا, لیکن تمہیں ایسا پیدا کیا جائے گا جیسے کہ تم چاہتے ہو, تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق پیدا کیا جائے گا. علامہ اسی لیے تو حسان بن ثابت فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتی ہی دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب تک خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عزیزان ملت اسلامیہ, واقعی ذکر مصطفیٰ سے ہم اپنے دلوں کو منور مجلہ کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نظر آئے گا. ذکر مصطفیٰ کی محفلیں وہی لوگ سجاتے ہیں جنہیں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. ایک آخری پیغام یہ لے کر جائے اس محفل سے کہ سچی محبت اور سچا عشق ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ہم طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لیں. جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو اپنائیں گے تب ہمارے اندر سچی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوگی. کیونکہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے محبوب کی ہر اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو آپ کی ایجوکیشن ہے, جو آپ کے پیغام ہیں, جو آپ کے میسج ہیں, جب تک ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے صحیح طور پر ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے نا. اس لیے گزارش یہی ہے اور آج کا میسج یہی ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہم تمام لوگ یہ عہد کریں کہ آج سے ہم اگر زندگی گزاریں گے تو وہ طریقے مصطفیٰ پر گزاریں گے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو طریقے مصطفیٰ میں ہوگا, ہمارا سونا جاگنا ہوگا تو طریقے مصطفیٰ میں ہوگا. اور ہماری محبت تو یہ ہے کہ اگر ہم اٹھیں تو بھی درود پاک کی نظریں پیش کرتے رہیں, اگر ہم بیٹھیں تو بھی درود پڑھتے رہیں, اگر ہم کہیں ٹہل رہے ہیں تب بھی درود پڑھتے رہیں, اور اگر ہم اپنے بستر پر جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ شعر ہونا چاہیے, ہماری زبان میں یہ شعر ہونا چاہیے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آگ صلی اعلیٰ کہتے کہتے, کھلے آگ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم تمام لوگوں کو جلائے, انہی کی محبت میں سلائے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کی محبت کو تا عمر قائم و دائم فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.